کانفرنس کر رہے ہیں۔ پاکستان کی جمہوریت کی کہانی شاید خان صاحب کے لیے نیا ہو، لیکن آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ بہت پرانی کہانی ہے، جس جمہوریت کی ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن تک ہمارا خون پسینہ اس جدوجہد میں شامل ہے، اور مختلف دور میں پاکستان کی جمہوریت کو مختلف طریقے سے نقصان بھی پہنچایا گیا، مختلف ٹائمز پہ خطرہ کا بھی سامنا کیا، مگر ہم نے شکر الحمدللہ، ہم نے سب، پاکستان کے عوام نے مل کے مشکلات کا سامنا بھی کیا، مقابلہ بھی کیا، اور آگے بھی ہم بڑھتے رہے ہیں۔ اور جو لیٹسٹ پاکستان کی جمہوریت کا امتحان تھا وہ خان صاحب کی سیاست کا کہانی ہے، وہ جو کرکٹر سے لے کے ملک کا وزیر اعظم کا سفر ہے، ہمارا بطور جو سلیکٹ کروانے والا سفر ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہیں، اور اس لمبا سازش کے نتیجے میں اس ملک کو، اس شخص کو، اپنا سلیکٹڈ وزیر اعظم کو برداشت بھی کرنا پڑا، مگر نہ صرف ہمیں برداشت کرنا پڑا، اس ملک پہ مسلط کیا گیا، مگر اس ملک پہ اس کا جو اثرات ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ کہ سیاسی ماحول اپنی جگہ، پاکستان کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کی ہر شہری کو نقصان ہوا ہے، پاکستان کی جمہوریت کو تو نقصان ہوا ہی۔ پاکستان کی جمہوریت نے جو پروگریس 2008 سے لے کے 2013 تک کیا تھا، 2 سٹیپس آگے، 1 قدم پیچھے، پھر 2 سٹیپس آگے لیتے رہے، اس کو جو نقصان پہنچایا گیا 4 سال میں وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان کی معیشت کو جو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جو نقصان پہنچایا گیا، پاکستان کا خارجہ پالیسی کا نقصان پہنچانا مطلب پاکستان کا جو مقام ہے دنیا میں اس کو نقصان پہنچانا، چاہے وہ پاکستان کی معیشت کا نقصان ہو، خارجہ پالیسی کا نقصان ہو، سیاست کا نقصان ہو، اس کا بوجھ پاکستان کے عوام اٹھا رہے ہیں۔ آپ پاکستان کے عوام سے یا کسی کے ملک کے عوام سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگر معاشی حالات برے ہیں، اگر ہمارے سرکمسٹانسز کی وجہ سے معاشی برے ہیں، اگر پوری دنیا میں معاشی ریسیشن یا ڈپریشن چل رہا ہے اور ہمارا بھی اس حصے میں چلتا آ رہا ہے، اگر کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا پہ معاشی مشکلات گزر رہے ہیں، پاکستان ایک میں سے ان ممالک ہیں جس پہ وہ اثر چل رہا ہے، تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اگر یوکرین اور روس کے درمیان جنگ ہے اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کی زراعت کو، پوری دنیا کی معیشت کو ایک نقصان پہنچایا گیا ہے، اور اس میں سے ایک جو نقصان اٹھا رہے ہیں ملک کو پاکستان ہے، تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہاں ہمارا اپنا وزیر اعظم کے فیصلے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو اتنا نقصان پہنچایا گیا کہ ہم ڈیفالٹ کے خطرے تھے۔ خارجہ پالیسی کی سطح پہ نقصان مختلف طریقے سے، مختلف وجوہات سے ہوتے ہیں، ریجنل کویسچنز کی وجہ سے ہوتے ہیں، آپ کے قوم کی جو پالیسیز ہے، آپ نے اپنے ملک کی جو پالیسیز بنائے ہیں ان کے نتیجے میں ہوئے ہیں۔ لیکن پاکستان کی جو مختلف ریاستوں کے ساتھ تعلق تھا، اس کو نقصان پاکستان کی پالیسی کی وجہ سے، پاکستان کی عوام کی وجہ سے نہیں، کسی ایک وزیر اعظم کی انا کی وجہ سے، کسی ایک وزیر اعظم کی کردار کی وجہ سے ہمارا خارجہ پالیسی کا نقصان ہمارا ریجن میں، مڈل ایسٹ کے ممالک میں، یورپ سے لے کے امریکہ تک وہ نقصان پہنچایا گیا، اور اس کا بوجھ کس کو اٹھانا پڑتا ہے؟ اس کا بوجھ عام آدمی کو اٹھانا پڑتا ہے، پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جو اس وقت خان صاحب کا کردار ہے، جو اس کا سو کالڈ لانگ مارچ ہے، اس کا کوئی جمہوری مقصد نہیں ہے۔ خان صاحب نے اپنا پوری سیاست غیر جمہوری قوتوں کے کھنڈوں پہ سوار ہو کے سیاست کیا ہے،
اور جب یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ لیا گیا کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ ماضی کی طرح متنازع کردار ادا نہیں کرنا چاہتے اور ایک آئینی کردار کی طرف ٹرانزیشن کرنا چاہتے ہیں، یہ بہت ہی خوشائند بات ہے، ایک ایسی بات ہے جو ہر پاکستانی ویلکم کرتا ہے اور ہر پاکستانی سمجھتا ہے پاکستان کی ملک کی مستقبل میں اگر ترقی ہونا ہے، جمہوریت کی ترقی ہونا ہے تو ہر ادارہ نے اپنے آئینی کردار ادا کرنا ہے اور اپنا ہی رول میں رہ کے اپنے کردار ادا کرنا ہے۔ لیکن کچھ ایسے کیریکٹرز ہیں، کچھ ایسے سیاستدان ہیں، کچھ ایسے لابیز ہیں، ایسے گروپس ہیں جن کے لیے اگر یہ انسٹیٹیوشنل فیصلہ متنازع سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن عملی طور پہ ہو جاتا ہے تو ان کا سیاست ختم ہو جاتا ہے، ان کا سیاسی کاروبار ختم ہو جاتا ہے، ان کے جو ہمیشہ کی طرح جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کہانی ختم اور پاکستان ایک نئی سمت کی طرف، ایک نئی ڈائریکشن کی طرف چل رہا ہے۔ اور جب سے یہ نظر آیا کہ یہ ٹرانزیشن ہو سکتا ہے تب سے خان صاحب اس کوشش میں ہیں کہ وہ کسی طریقے سے اس ٹرانزیشن کو سیبوٹاج کیا جائے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں ہمارے ادارے کی یہ جو انسٹیٹیوشنل فیصلہ ہے کہ ہم نے متنازع کردار سے آئینی کردار اپنانا ہے، خان صاحب نے اس کو سیبوٹاج کرنا ہے۔ اس لیے خان صاحب اور خان صاحب جیسے سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں، ادارے کے متنازع کردار سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک آئینی طریقے سے ایک کانسٹیٹیوشنل قدم اپناتے ہوئے عدم اعتماد لے کر آئے، انسٹیٹیوشنز اے پولیٹیکل رہیں اور وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارا عدم اعتماد کامیاب ہوا، تو خان صاحب نے اس وقت بھی ہر وہ کوشش کیا کہ اس فیصلہ کو سیبوٹاج کیا جائے۔ آئی ایم آن دا ریکارڈ، میں نے اسمبلی فلور پہ اس وقت تقریر کیا تھا کہ ہمیں حکومت وقت سے دھمکی دیا گیا ہے کہ یا انتخاب ہوگا یا مارشل لا ہوگا، اب آپ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر اس انتخاب یا مارشل لا کو پرووک کرنے کے لیے، اس ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے، متنازع سے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو روکنے کے لیے خان صاحب نے جان بوجھ کے ایک آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، غیر آئینی طریقے سے، انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے جو انہوں نے مقابلہ کیا عدم اعتماد کا اور انکانسٹیٹیوشنلی ریجیکٹ کیا، ہاؤس کو توڑ دیا۔ کوشش یہی تھا کہ اس ٹرانزیشن کو ہم نے روکنا ہے، مارشل لا ہی ہو جائے یا ابھی الیکشن ہو جائے اور ہم کسی نہ کسی طریقے سے یہ ٹرانزیشن نہ ہو۔ شکر الحمدللہ وہ کوشش خان صاحب کا ناکام رہا۔ پھر ایک بار پھر خان نے یہ کوشش کی، عمران نے یہ کوشش کیا، یہ سازش کی۔ جب مئی کے مہینے میں یہاں اسلام آباد پہنچا اور اسلام آباد کو جلا دیا تو مقصد یہ تھا کہ حکومت خان صاحب کا پیدا کیا معاشی بحران سے نکلنے کے لیے آئی ایم ایف سے بات کر رہا ہے، اس آئی ایم ایف ڈیل کو ہم سیبوٹاج کرتے ہیں، اتنے گرائے اور جلاؤ کرتے ہیں اسلام آباد میں کہ وہ فیکشنز اپنے ادارے کو مجبور کرے، کنونس کرے کہ سر یہ جمہوریت کا جو ایکسپیریمنٹ ہے، یہ آپ کا جو متنازع سے آئینی ٹرانزیشن ہے وہ تو نہیں چل رہا ہے اور اب ہمیں فورن الیکشنز یا مارشل لا یہی دو ہمارا آپشن ہے۔ لیکن شکر الحمدللہ وہ بھی کوشش ناکام رہا۔ حال ہی میں ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم عدم اعتماد لے کر آ رہے تھے، ہم نے اس وقت سیاسی احتجاج تو کیا لیکن ہمارا زور تھا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے، ہم گراؤ جلاؤ نہیں کریں گے۔ ہم نے جب ہمارا
اتحادیوں میں سے یہ بات ہوتا تھا کہ ہم دھرنا کریں گے، ہم یہ کریں گے. ہم نے اس وقت بھی ان کو منع کیا کہ کسی کو کوئی تھرڈ فورس کو موقع نہ ملے. اور پاکستان میں یہ روایت برا ہے. اب آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے اگر ہم نے اس سے ہٹانا ہے، ہم ہٹا سکتے ہیں. اور جب پورے قوم کی سیاسی جماعتیں اس کوشش میں تھے کہ ہم جمہوری طریقے خان صاحب کے خلاف استعمال کیا جائے اور آئینی طریقے سے اس کو نکالا جائے، خان صاحب کا کیا رویہ تھا؟ خان صاحب تاحیا ایکسٹینشن دے رہا تھا. تاحیا ایکسٹینشن، وہ اس لیول تک گرا ہوا تھا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس ٹرانزیشن کو، کانسٹیٹیوشنل ٹرانزیشن کو، متنازع سے لے کے آئینی کردار کا ٹرانزیشن کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اس نے اس حد تک گرا کہ وزیر اعظم پاکستان نے تاحیا ایکسٹینشن کا آفر دیا اور اس تاحیا ایکسٹینشن کو ریجیکٹ کیا گیا. یہ بھی ہمارا بڑا خوش قسمتی ہے پاکستان کا. اور ہم جنرل باجوہ صاحب کا اس، کوئی کہے گا کہ یہ سینسر ہوا ہے، مائک کو فکس کرے. یہ جو ریجیکٹ کیا گیا، تاحیا ایکسٹینشن ریجیکٹ کیا گیا، یہ آئینی طور پہ، اصولی طور پہ ملک کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ادارہ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے ذات سے آگے دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا اور تاحیا ایکسٹینشن کو ریجیکٹ کیا گیا تاکہ پاکستان میں متنازع سے آئینی کردار ادا کیا جائے، آئینی کردار ادا کیا جائے. اور اب جو خان صاحب اس وقت کر رہا ہے، میں آپ کے تھرو خان صاحب کو اور ان ساری قوتوں کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کھیل کھیلنا ابھی بند کریں. نہ پاکستان یہ افورڈ کر سکتا ہے، نہ پاکستان کی عوام یہ افورڈ کر سکتا ہے. اور جو آپ پریسیڈنٹس آج ڈال رہے ہو، یہ پاکستان کی مستقبل کے لیے بہت ہی خطرناک ہوگا. میرا چند سوالات ہیں. اگر حقیقی آزادی آپ کا مقصد ہے، اگر جمہوریت آپ کا مقصد ہے، اگر آپ کا مقصد یہ نہیں ہے، if you don't want to thwart the transition from a controversial role to a constitutional role, then why has Mr. Khan chosen the very week when the appropriate files must move to the appropriate ministries for the nomination of the new Chief of the Army Staff? اگر آپ حقیقی آزادی کے لیے چل رہے ہو، اگر آپ کا مقصد وہی دھمکی، مارشل لا یا فوراً انتخابات آج بھی نہیں ہے، تو پھر اسی ہفتہ کو آپ نے کیوں چنا ہے کہ آپ کل ہی اعلان کریں گے اپنا لانگ مارچ؟ اگر آپ کا مقصد حقیقی آزادی ہے اور پاکستان کو ایک بار پھر آمریت کی طرف دکھیلنے نہیں ہے، تو آپ نے پنڈی کیوں چنا ہے کہ آپ وہاں سے خطاب کریں گے؟ یہ صاف ہمیں بتاتا ہے کہ خان صاحب کے اس وقت اور خان صاحب کے جو بیکرز ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب ہے کہ یہ قانونی آئینی پروسیس کو متنازع کیا جائے، اس پہ سیاست کھیلا جائے، ایک بار پھر اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلا جائے. اور وی کی ناٹ افورڈ کہ ایک آدمی کی انا کی وجہ سے اس قسم کی سیاست کیا جائے. تو میرا خان صاحب سے مطالبہ ہے کہ آپ اپوزیشن میں ہو، آپ کا سیاست کرنا آپ کا حق ہے، احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ اس پروسیس کو مکمل کرنے دیں، اس پروسیس کو مکمل ہونے دیں، لیکن آپ اس پروسیس کو مکمل کرنے دیں، اس پروسیس کو مکمل ہونے دیں آئینی اور قانونی طریقے سے، اور اس کے بعد سو بسم اللہ.
میں آ کے جلسہ کرے، اسلام آباد میں آ کے جلسہ کرے، اپنے مطالبات کو بار بار دہراتے رہے. مگر اگر آپ اسی ہفتہ اور وہ بھی یہ تماشا کریں گے تو ڈونٹ بلیو کہ آپ کسی کو فول کر رہے ہیں. پھر سب جانتے ہیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کہ آپ نے ایک بار پھر اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ ہے. اس ملک کی معیشت کا جو نقصان آپ نے پہنچایا ہے وہ تو آپ نے پہنچایا ہے، اور آپ کا یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشنل فیصلہ کیا گیا کہ ہم متنازع سے آئین ادا کریں گے، یہ آپ کا لاسٹ ڈچ ایفرٹ ہے کہ اس کو بھی سیبوٹاج کیا جائے. اور وہی دھمکی جو آپ نے ہمیں عدم اعتماد دیا ایک بار پھر کروانے جا رہے ہیں کہ یا جلدی انتخاب کرو یا ماشاء اللہ ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے کل بھی ماضی میں بھی ایسے ہر سازش کا مقابلہ کیا، ہر سازش کو ناکام کروایا، اور آج بھی آپ کا سازش ہے، اس سازش کو بھی ہم ناکام کروائیں گے. لیکن آپ سے اس لیے درخواست کر رہے ہیں کہ ہم سب سیاستدان ہیں، ہم نے سب پاکستان میں رہ کے سیاست کرنا ہے، اپنے عوام کا نمائندگی کرنا ہے، اور جیسے ہم اس قسم کی سیاست سے گریز کر سکتے ہیں، خداحافظ کہہ سکتے ہیں، تب پاکستان بطور ترقی کرے گا، پاکستان کی جمہوریت ترقی کرے گا، پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا. لیکن جب تک اس قسم کے کھلونے رہیں گے جو ہمارے ملک اور نظام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، تب اس کا نقصان ہے وہ پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑے گا. تھینک یو. جی ستی صاحب. ڈاکٹر رزاق داؤ تس کو خارجہ بننے کے بعد ظاہر کی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، پاکستان کا ایک الگ فیس میں آپ سے دوسرا یہ چاہ رہا ہوں کہ محمد بن سلمان کا جو دورہ پاکستان تھا وہ اچانک جو ہے وہ مؤخر ہوا. کیا اس میں عمران خان کے لال پاس کا کوئی کردار ہے یا ان کی ذاتی پاکستان یہ جو ماضی میں آپ نے دیکھا انفارچونیٹلی 2014 میں ایک دھرنا چل رہا تھا، اور اس وقت پریزیڈنٹ شی کا دورہ آفیشلی اسکیجول بھی تھا اور اس کو آنا بھی تھا اور ساری چیزیں طے تھے، اور خان صاحب نے اپنے انا کو رکھتے ہوئے اس ٹرپ کا سیبوٹاج کیا، اور اس کا نقصان تو خان صاحب نے نہیں بھگتنا پڑا یا میاں صاحب نے نہیں، پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑا. ہمارے سارے جو تھے وہ اس کی وجہ سے جلے ہوئے. اس وقت میں وزیر خارجہ کے حیثیت سے یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ایم بی ایس کا جو دورہ ہونا تھا اس کا ری اسکیجولنگ کی وجہ صرف اور صرف خان صاحب کی لانگ مارچ ہے. وہ اس لیے کہ شاید ہمارا کوئی اسٹاپ اوور بھی ڈیلے کیا گیا، مگر ایک تو دوسرے ملک کراؤن پرنس نے جانا تھا، ڈیلے ہوا. مگر میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں تھوڑا بہت اس کا بھی انفلوئنس ہوا ہوگا کہ اگر اس وقت اس قسم کا تماشا چل رہا ہے تو ڈپلومیٹک مشکلات پیدا ہوں. جی ستی صاحب. صاحب یہ بتائیے گا کہ جب اتنا کچھ ہو گیا 9 اپریل سے لے کے اب تک، پہلے آپ کو انہوں نے آئین توڑا، غیر قانونی طریقے سے اسمبلی کی کوشش کی، پھر ایک سائفر آیا، وہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ بھی غیر قانونی ہے یا وہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو حکومت کو کیا ایسی مجبوریاں ہیں کہ کوئی قانونی کارروائی نہیں کرتے ان کے خلاف؟ کن کے خلاف؟ عمران خان صاحب کے خلاف. اب تو جسٹیفائی ہو گیا کہ انہوں نے آئین بھی توڑا ہے، انہوں نے اور بھی کئی ایسی باتیں کی ہیں جو پہلے کسی حکمران نے نہیں کی. وہ ایسے باتیں تو کر رہے ہیں. آج کا پریس کانفرنس کا مقصد تھا کہ میں آپ کو پاکستان کے عوام کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ یہ حرکتیں اور یہ باتیں اور اس قسم کی سیاست کا مقصد کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لیگل اور آئینی طریقہ ہے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا، اس کو متنازع بنانے، اس پہ سیاست کھیلنے کے لیے، اور اس کا ہم سخت
مزاحمت کرتے ہیں اور اس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ تو پاکستان کی جمہوریت اور ہمارا پورا نظام کے لیے ہو سکتا ہے. اس کے تحت میں خان صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوش کا ناخن لے, اور کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ 1-2 ہفتہ یہ اپنا مارچ ڈیلے کرے, کہ پروسیس کو پورا ہونے دے, تاکہ میں بھی یہ الزام نہیں لگا سکوں کہ آپ نے یہ مارچ صرف کیا کہ آپ نے یہ پروٹیسٹ کو متنازع کیا. جہاں تک لیگل ایکشن ہے وہ تو آپ لا منسٹری اور انٹیریئر منسٹری سے ضرور سوال پوچھے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی قانون توڑا ہے تو اس کا رول آف لا عمل ہونا چاہیے. جی خالد صاحب کا ایک سیکنڈ خالد صاحب ایک سوال ہے اور ایک آبزرویشن ہے کل کے حوالے سے. آن کر لیں, مائک آن کر لیں. ایک آبزرویشن ہے اور ایک کوشچن ہے. وہی سمیت اجاز صاحب جتنا بھی ہم لوگ جو فارما مستی کی وہاں پہ کور کرتے ہیں, ہمیں ایک جو مسئلہ درپیش ہے وہ آپ کی کوریج کا ہے. وہاں پہ ہمارے لیے کوئی پراپر آپ کی کوریج کا انتظام نہیں. جو افسران جو فارما مستی ہیں یا میڈی ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی جو کوریج ہوتی ہے وہ ہم تک پہنچا سکے. آپ کے بہت سارے دورے ایسے تھے جو مسنگ ہوئے ہم سے اور آپ کی کوریج جو نہیں ہو سکی. بہت امپورٹنٹ دورے تھے. اس حوالے سے بھی آپ ضرور کیجیے گا. دوسرا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین, کیا آپ آرمی چیف کے حوالے سے وزیر اعظم کو کوئی مشورہ دینے جا رہے ہیں, یا آپ کی اس میں کنسلٹنسی شامل ہے, یا پھر وہ خود ہی وزیر اعظم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کو قبول ہوگا؟ جہاں تک آرمی چیف پہ تعیناتی ہے, قانون کے تحت وزیر اعظم کا اختیار ہے. وزیر اعظم جو بھی آرمی چیف تعین کرے گا, پورا قوم اس کو اپنا سپر سالار مان کے اسی طریقے سے سلسلہ کے ساتھ دے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی سمجھتا ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب اپنا قانونی جو کام ہے وہ صحیح طریقے سے کیا جائے گا, بالکل ان کو سپورٹ کریں گے. جہاں تک میڈیا کا آپ کا جو ہے اس پہ ہم بالکل ریویو کرتے ہیں. شاید یہ ایک نیا صورتحال پیدا ہوا ہے جو وزیر خارجہ ایک پارٹی کا چیئرمین بھی ہو, تو اس کوآرڈینیشن کو بہتر کرنے کے لیے ہم کچھ سوچتے ہیں کیسے کیا. جی فرقان صاحب, علی فرقان صاحب. علی فرقان صاحب جی. آپ کہہ رہے ہیں کہ متاثر کرنے کے لیے ہے متنازع. آپ حکومت میں ہیں, ایک پارٹی کے سربراہ ہے, تو پیش بندی آپ نے اس کے لیے کوئی کر رکھی ہے ان کی جگہ پہ, یا دوبارہ اسی طریقے سے دوبارہ پریس کانفرنس؟ میں نے جو کہنا تھا اس کے حوالے سے میں نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پوائنٹ پہ کم فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس لانگ مارچ کا مقصد راولپنڈی میں شروع کرنا, انہی ڈیٹ سے نفی کرنا جن ڈیٹس پہ یہ سارے سمریز نے موو کرنا ہے. صاف مجھے I don't have to be a leader of a political party or a foreign minister of the country to be able to see. اچھا جانتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس تعیناتی کو متنازع کرنا چاہتا ہے, اس پہ سیاست کھیل رہا ہے. یہ جو ٹرانزیشن جو انسٹیٹیوشنل ڈیسیژن کہا گیا ہے متنازع سے آئینی کردار تک, اگر یہ ٹرانزیشن پورا ہوا تو خان صاحب جیسے کافی لوگوں کی جو سیاست ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور اس کو روکنے کے لیے ایک لاسٹ ڈچ ایفرٹ کیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ صرف آپ کے لیے سوچتے ہو پھر اس کا نقصان صرف خان صاحب کو نہیں بھگتنا پڑے گا, پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑے گا. میرا جو اپیل ہے خان صاحب سے وہ یہی ہے کہ وہ سیاست کرتے رہے, سیاست کے دائرے میں رہے. اس کھیل کے جب وہ حصہ بنے گا تو وہ ایک خطرہ راستہ پہ اپنا سفر کر, اور he can avoid all of this by announcing an appropriate date for his march that does not clash with the process of the appointment of the army chief. اجاز صاحب, اگر سوال کچھ شارٹ ہو تاکہ سوال کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں تو چھوٹا سوال ہی پوچھتا ہوں. جی جیسے کل آپ نے چھوٹا سا ابھی آپ نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب پنڈی جانا چاہتے ہیں, تو میں آپ کو یاد ہوگا آپ نے بھی کہا تھا کہ پنڈی میں دھرنا دینا چاہیے. تو آپ کے خیال میں عمران خان پنڈی میں کہاں دھرنا دینا چاہتے ہیں, کس کے خلاف پنڈی جا کر احتجاج کرنا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اپنا جو سیاست ہے, اپنا احتجاج ہے,
وہ اس پروسیس سے لنک کروا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہی ڈیٹس چنے گئے ہیں جس سے یہ بیوروکریٹک جو پروسیجرز ہے اس تعیناتی کے لیے اس کو ہونا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پنڈی جانا چاہ رہا ہے۔ جب ہم پنڈی جانا چاہ رہے تھے تو اس وقت نہ کوئی تعیناتی ہو رہا تھا، نہ ایسے کچھ چیز چل رہا تھا۔ ہاں ہم اس لیے جا رہے تھے کہ 97 کا برسی تھا اور ہم چاہ رہے تھے کہ ایک بار ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی اسی شہر میں منایا جائے جہاں شہید بیوی شہید ہوا۔ جو خان صاحب سیاست کی کوشش کر رہا ہے اس تعیناتی پہ، he is going to not only damage institutionally ایک ادارہ جو کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ٹرانزیشن مکمل ہو جائے، مگر اس کا خطرناک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں پاکستان کی جمہوریت کے لیے۔ اور خان صاحب کی غلط فہمی ہے کہ یہ اگر خدا نخواستہ پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچے گا تو اس کا ذات کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ایسے آ جاتا ہے تو خان صاحب کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے غیر جمہوری قوتوں کو فائدہ ہوگا۔ سہیل صاحب، سہیل سب یہ بتائیں، ایک تو یوم تاسیس آ رہا ہے، اس پر آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے، یا آپ اس کو جشن کے طور پہ منائیں گے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے؟ دوسرا، ایک شخص کے بارے میں آپ نے اسمبلی میں کہا تھا کہ اس شخص کو میں بڑا پرانا جانتا ہوں، کیا آپ اس شخص کے ذریعے یا اس شخص کو یا اس کے باس کو آپ یہ کہیں گے کہ دوبارہ اسمبلی میں آ جائیں؟ پہلا حصہ کیا تھا آپ کا سوال کا؟ یوم تاسیس۔ ہاں، یوم تاسیس کا ابھی تک اس لیے کہ بلوچستان اور سندھ کے کافی ایسے اضلاع ہیں جہاں پانی موجود ہے، اور جہاں سے پانی نکل بھی گیا ہے وہاں ابھی تک تباہی ہے، مشکلات ہے۔ اور ہمارا فاؤنڈیشن ڈے کا روایت جو میں نے خود ڈالا تھا کہ پورا پاکستان سے ہمارا پارٹی موبلائز ہو جاتا ہے اور ایک اسپاٹ پہ جمع ہو کے ہم اپنا یوم تاسیس مناتے ہیں۔ تو اس سال اس سیلاب کی وجہ سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ڈسٹرکٹ وائز پارٹی جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں وہ نومبر 30 کو اپنا یوم تاسیس منائیں گے، اور یہ میرے پارٹی کے لیے، میرے ڈسٹرکٹ تنظیمز کے لیے ایک کمپٹیشن ہے کہ وہ جس طریقے سے اور جس انداز سے اپنے شہر میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں یوم تاسیس منائیں گے، اور ہم پھر آخری وقت بھی یہ فیصلے کریں گے کہ کس شہر میں خود پہنچوں گا اپنا خطاب کرنے کے لیے۔ ہم ایک سینٹرلائز جو فنکشن ہے وہ اس وقت نہیں کر رہے ہیں، ہم ڈسٹرکٹ وائز کر رہے ہیں۔ جہاں تک وہ شخص جس کو میں پرانا جانتا ہوں وہ اس پہ میں بس آپ کو کہوں گا وہ اسپیچ ایک بار پھر ذرا سن لیں۔ علمدار صاحب، شارٹ سوال۔ آپ نے کہا کہ عمران خان، یعنی کہ آپ کو جو آپ نے خدشہ ظاہر کیا کہ عمران خان اس تعیناتی کو یعنی کہ سازش کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے لیے قربانیاں اور آپ کی تکلیف ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن کیا صرف اس وقت ملک کا مسئلہ صرف عمران خان ہے؟ میری پورا سوال سن لیں کہ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ملک میں سیلاب ہے، عوام مر رہے ہیں، عوام کو اس وقت ضرورت ہے، لیکن آپ کی پریس کانفرنس جو پہلا حصہ تھا اس میں آپ نے عوام کی کوئی بات نہیں کی، عمران خان ہی ٹارگیٹ ہے، تو کیا آئینی اور قانونی طریقے سے عمران کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی، اور کیا اس وقت عمران ترجیح ہونی چاہیے یا عوام؟ جہاں تک آپ کی پہلے حصہ ہے، سیلاب ہی پرائیورٹی، اور نہ صرف اس پریس کانفرنس وغیرہ، کل کا پریس کانفرنس یا ہر وہ پریس کانفرنس، ہر وہ انٹریکشن، جب سے بارش شروع ہوا میں اس قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سب سے ایک ہی پرائیورٹی ہونا چاہیے اور جسے لا متاثر ہو۔ میں نے اپنا یورپ کا دورہ ان دنوں میں کینسل کیا جب پورا پاکستان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ جو بارش کا تباہی ہے یہ سیلاب کے نتیجے میں مکمل ہوگا، اور اس کے بعد بھی ہمارا پورا کوشش یہ رہا ہے، ہمارا پورا فارن پالیسی پہلے تو کافی ڈائیورس ایمز تھا، لیکن اب ہمارا بالکل نیرو فوکس ہے کہ موسمی تبدیلی کے نتیجے میں اور ہمارا ریکنسٹرکشن اور ری ایبلیٹیشن کے جو ضروریات ہیں ہمارے سیلاب متاثرین کو مدد پہنچانے کے، اب میرے سارے ٹرپس اب اس کے بعد ہم نے تو پورا یونائٹڈ نیشنز کو سیلاب متاثرین کے فوکس پہ ڈال دیے تھے، اور یہی آج بھی فوکس ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے علاقہ پہ
سیلاب نہیں آیا، بارش نہیں ہوا، آپ کا گھر تباہ نہیں ہوا، آپ کا کاروبار تباہ نہیں ہوا، آپ کی دوستوں کو، ساتھیوں، آپ کے جانے والوں کو نقصان نہیں پہنچا گیا اور اس لیے آپ بچ چکے ہو، یہ غلط فہمی ہوگا۔ سیلاب متاثرین خود تو متاثر ہوئے ہیں اور ہمیں ان کا مدد تو کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا بھی ضرورت ہے، لیکن پورا پاکستان کی اس لیے ضرورت ہے کہ اگر صحیح طریقہ سے اس ایشو کو ہینڈل نہیں کیا جاتا تو جو معاشی آلات ہیں، جو معاشی اثرات ہوں گے وہ ان علاقے تک محدود نہیں ہوں گے جہاں یہ سیلاب ہے، یہ پورا پاکستان پہ اس کا اثر ہوگا۔ اور انفارچونیٹلی اس لیے کہ سیلاب تو گلگت بلتستان، جنوبی پختونخوا، جنوبی پنجاب، صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان میں ہوا ہے اور وہاں مشکل ہوتا ہے آپ کا بیانیہ سیاسی مین سٹریم کو لے کر آنا، اور جس روٹ پہ خان صاحب سفر کر رہا ہے وہاں کا سیاست زیادہ اثر کرتا ہے ہمارا قومی اٹینشن پہ۔ انفارچونیٹلی we haven't managed to get that۔ اسی کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ میں نے کل کا پریس کانفرنس بھی کہا، جب کووڈ آیا تھا اور صاحب نظر آ رہا تھا کہ یہ پورا ملک کا مسئلہ ہے، پوری دنیا مشکل میں ہے، ان دنوں میں ہم نے پی ڈی ایم شروع کیا تھا، ہمیں اپنا لانگ مارچز کرنے تھے، اپنے سلسلہ میں نے اچانک وزیر خارجہ بلاول بھٹو، زرداری نیوز۔